من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم والزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل. محور گفتگو معرفت اجمالی ہے رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مظلومیت رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اوساط المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، اور تاریخ کا کفر اور تاریخ کی گدلاہٹ اور گدلاپن. اس ضمن میں دیروز یہ عرض ہوا کہ تاریخ رسالت مآب اور تاریخ انبیاء کی معرفت ہر مومن اور مسلم پر واجب ہے. اور یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ معیار واجب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علی نبینا و آلہ و علیہم آلاف التحیت والثناء کی معرفت کے واجب جو ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو معیار یہ ہے کہ ہر وہ شخصیت جس کو آپ دین سے نہیں نکال سکتے، چونکہ دین کی معرفت واجب ہے، اس شخصیت کی معرفت بھی واجب ہے. من جملہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کل دین ہیں، اور دین حضرت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. کون سی ایسی شخصیت ہے، کون سی ایسی ذات ہے، کون سا ایسا فرد ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اپنا دین مکمل کر کے دکھا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ دین کلہ، تمام کا تمام دین ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت، حضرت کی معرفت واجب ہے. اور یہ مختلف ادلہ سے معرفت اعتقادی یا اعتقاد انسان کا ایمان و اعتقاد کے حوالے سے وجوب معرفت آتا ہے.
یا آپ کہیں کہ چونکہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا منکم من انفسکم ہیں، اولویت رکھتے ہیں ہم پر، ولایت کبریٰ رکھتے ہیں ہمارے اوپر، تو اس ولایت، چونکہ یہ ولایت واجب ہے کہ ہم اس ولایت کا دم بھریں، اس ولایت کے تابع رہیں، تو وہ کہ جو صاحب ولایت کبریٰ ہے اس کی معرفت کا وجوب ثابت ہے اور ظاہر ہے۔ وَلَا يَحْتَاجْ إِلَىٰ أَيْ دَلِيلٍ لِيُثْبِتَهُ، کسی دلیل کی بھی احتیاج نہیں ہے کہ جو اس کو ثابت کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی ایک مسلمان ایز اے مسلم کوئی بھی تشکیک اور شک اور خلاف نہیں رکھتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معرفت واجب ہے، یعنی وجوب معرفت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے آپ اسلام کے کسی فرقے کے بھی پرستار ہیں تو معرفت رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ واجب ہے۔ تو جب معرفت واجب ہے تو یہ بھی عرض ہوا کہ بسا اوقات منابع معرفت، چونکہ جب آپ پہ معرفت واجب ہے، آپ اس شخصیت، اس ہستی کے زمانے میں زندگی نہیں گزار رہے کہ جس کی آپ معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ منابع معرفت کے پاس جائیں گے، مصادر معرفت کا دروازہ بجائیں گے، کھٹکھٹائیں گے، کہ ان سے پوچھیں گے کہ مجھے معرفت پیمبر چاہیے، مجھے معرفت پیمبر چاہیے۔ کن سے کہیں گے؟ مصادر معرفت، منابع معرفت، چاہے وہ منابع و مصادر کہیں کے بھی ہوں، ہم محتاج ہیں ان منابع کے، ہم محتاج ہیں ان مصادر کے کہ وہ مصادر ہمیں معرفت دیں۔ اور یہ ساتھ میں عرض ہوا کہ مصادر اور منابع گدلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں، چونکہ پہلے مشکل یہ تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان ہستی میں تشریف لا رہے تھے تو وہ منابع، اب کل تاریخ سے تعبیر کیا ہے، آج منابع و مصادر سے تعبیر کرتے ہیں، وہ تاریخ یا وہ منابع تاریخی، وہ مصادر تاریخی، وہ اقلام، وہ اذہان کافر تھے۔ جب حضرت کی وجود آوری ہو رہی تھی، تشریف آوری ہو رہی تھی اس جہان میں، تو وہ منابع کلن یا اکثراً کافر تھے۔ صاحب قلم تھے، قلم ان کے پاس تھا، بیان ان کے پاس تھا، صفحات ان کے پاس تھے، لکھنے والے وہی تھے، مگر ہمارے نبی کا کیوں کر لکھتے؟ چونکہ کافر تھے، چونکہ کافر تھے۔ اور ثانیاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس جہان میں تشریف آوری کے پہلے سے حالات اگر پڑھیے، جناب عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جناب عبد المناف، اور اسی طرح ان سے جو پہلے والی ہستیاں ہیں حضرت کے انساب میں، اجداد امجاد، تو کتنا کوششیں کی گئی ہیں اس نور نبوت کو گل کرنے کے لیے، چونکہ دین یہودیت میں اور کتب سماویہ کے جو انبیاء بنی اسرائیل پر آئیں، مثلا تورات اور مثلا انجیل اور دیگر صحف های آسمانی، ان میں یہ آ چکا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ ان کا دین تا قیامت رہے گا، اور پوری دنیا پر، پوری روئے ارض پر فقط ان کا ہی دین ہوگا۔ اور وہ یہودی تھے، ان آیات کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور یہ عرض ہوا کہ یہودیت اور اولاد اسماعیل کے درمیان
یعنی یہودی اولاد اسماعیل کے بھی ڈٹ کر دشمن تھے اور دشمنی رکھتے تھے، اور رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل سے ہوئے۔ یہ جو پہلا جھٹکا ان کے ایمان کو لگا کہ وہ جو عقیدہ بنا کے ٹھہرے تھے، اور یہ اولاد اسماعیل سے حضرت کے آنے کا یہ بہت بڑا جھٹکا تھا ان کے ایمان کو، کیونکہ وہ پہلے تو وہ ان چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ کیا ابھی نہیں ہے یہ چیز کہ جو چیز، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جو چیز میری خواہش کے مطابق ہے، میری خواہشات کے مطابق ہے، میرے من پسند ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اس چیز کو قبول کرتا ہوں، اور وہ چیز کہ جو میرے من پسند نہیں ہے، میرے برخلاف ہے ظاہراً، اس کو میں قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اسلام کے اتھینٹک اور ثابت شدہ اور غیر مختلف فیہ احکام ہی کیوں نہ ہوں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ چونکہ ہمارے من پسند نہیں ہے، چونکہ ہمارے پسند نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، خداوند متعال اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ یہ آفت ہے حقیقتاً، اور یہ ایسی آفت ہے جو ایمان کو دیمہ کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور یہودیوں کے ایمان کو اس چیز نے چاٹ لیا اور ختم کر دیا کہ وہ تو چاہ رہے تھے وہ پیمبر، اور جس طرح کل عرض کیا ہے کہ حضرت کے واسطے دیا کرتے تھے دعاؤں میں، ابھی جس طرح ہم اللہم عجل ولیک الفرج صاحب الامر ارواحنا فدا، مولا کے واسطے دیتے ہیں، امام زمان صلوات اللہ وسلم علیہ کے واسطے دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، بے عین ہی اسی طرح رسول مکرم اسلام سے پہلے حضرت کے واسطے دیا کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اور جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا؟ ایک دم سے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ چونکہ پہلا جھٹکا یہ لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے تھے، جبکہ وہ لوگ یہودی تھے اور اولاد اسحاق میں سے تھے۔ اب دیکھیں، اگرچہ یہ نکتہ جو ہے وہ اکثر برادران و خواہران کی نظر میں زیادہ مہم نہ ہو کہ کیا ہوا کہ وہ اولاد اسماعیل سے اور وہ اولاد اسحاق سے، تو اگرچہ ہمارے لیے ہم جو آج کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ ہمیں آج کے زمانے میں بھی مثالیں موجود ہیں، یہ مثالیں موجود ہیں آج کے زمانے میں بھی، لیکن پھر بھی اگر دقت کریں اور اس وقت کی ہسٹری کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز مشافی رہے گی۔ تو یہ ایک چیز، پہلا جھٹکا جو ان کو لگا وہ یہ کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، تو پھر ان کا ایمان لانا حضرت پر قدرے مشکل ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلط حاصل کیا، یعنی مدینے پہنچے، حکومت اسلامی کا بنیاد رکھی، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے پھر حضرت کا چرچا پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور پھیل گیا، اور یہاں تک کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فتح مکہ کریں، تو حضرت پھر مکہ آئے اور فتح مکہ ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ اسلام قبول کیا فتح مکہ پر۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ پر قبول ہونے والا اسلام وہ جو ہے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، چونکہ وہ اسلام قدر خوف کی وجہ سے تھا، وہ تلوار کا خوف، جان کا خوف، مال کا خوف ہے۔ تو اسی طرح حضرت، بلکہ خود ہجرت سے بھی پہلے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، کچھ ہجرت کے بعد میں بھی، اور اس طرح کچھ جنہوں نے فتح مکہ میں اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام، یعنی کافی ایسے لوگ تھے کہ جن کا اسلام مضبوط نہیں تھا، کافی اسلام مضبوط نہیں تھا، کیونکہ کتنے ایسے خطابات اور بیانات ہیں کہ جب حکم آتا تھا اور رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہو کے پوچھتے تھے، اصحاب کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، یا رسول اللہ امن عندک امن عند اللہ امن عندک،
یا رسول اللہ یہ جو حکم آپ نے فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے؟ یہ جو حکم آپ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ تو یعنی کیا خیال ہے؟ وہ یعنی ایک جہت لینا چاہتے تھے، اپنا راستہ بنانا چاہتے تھے کہ بس اگر اللہ کی طرف سے ہے تو خوب پھر بھی گنجائش ہے، لیکن اگر حکم آپ کی طرف سے ہے تو پھر تو میرے خیال میں سوچنا پڑے گا۔ مہم تو اسی طرح کہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اصحاب جو رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر اور ساتھ رہتے تھے، یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب معتبر نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ قرآن عقیدہ ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے یہ چیز۔ اب یہ آیت لے لیں قرآن مجید کی کہ جو پوچھ رہے ہیں لوگ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے، اس طرح دیگر بھی آیات ہیں قرآن مجید کی۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی آخری آیت دیکھ لیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب دیکھتے ہیں کہ کہیں قافلہ آ گیا ہے یا مثلا کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے تو چلے جاتے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں اسی طرح جو سورہ آل عمران کی آیت کل آپ کے سامنے جو پڑھی تھی، تلاوت کی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس اگر محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور گزشتہ انبیاء کی طرح، اور اگر حضرت شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، ماتا او قتلا، حضرت اگر فوت ہو جائیں او قتلا یا شہید ہو جائیں، انقلبتم کی تم ضمیر ہے، یہ تم اردو والا نہیں ہے، یہ تم عربی کا ہے، انقلبتم تو تم منقلب ہو جاؤ گے۔ یہ خطاب مباشر کس کو ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور وہ اصحاب ہیں۔ انقلبتم علی اعقابکم، حضرت فوت ہو گئے یا حضرت شہید کر دیے گئے تو تم لوگ پس پشت کافر ہو جاؤ گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتب اہل سنت میں بھی مثلا تاریخ طبریہ اور دیگر تواریخ میں اور متعدد تفاسیر میں یہی تفسیر کی گئی ہے کہ انقلبتم اے ارتدیتم، یعنی تم مرتد ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، یعنی انقلب بمعنی ارتداد ہے، تم مرتد ہو جاؤ گے، یعنی پس پشت اسی دین پہ چلے جاؤ گے جس دین پر تمہارے آباء و اجداد تھے اور تم پہلے تھے۔ تو یہ مجملاً نظریہ ہے قرآن مجید کا اصحاب پیمبر کے بارے میں۔ تو اس لیے شیعہ نے حیدر کرار مکمل اور تمام تر اصحاب کی توثیق نہیں کرتے اور تمام اصحاب کے حجت ہونے کی رائے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید کی کتنی ایک آیات ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کو دیکھ لیں، یعنی اصحاب کے اندر یہ احتمال موجود تھا کہ رسول مکرم اسلام کی وفات یا شہادت کے بعد وہ پس پشت اپنے آباء و اجداد یا پہلے سابقہ دین پر جا سکتے ہیں۔ احتمال تو ہے نا۔ اب کوئی گئے ہیں نہیں گئے ہیں وہ تاریخ سے پوچھیں کہ کچھ اصحاب آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آیا مرتد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، وہ منابع کے ہم محتاج ہیں کہ آیا منابع کہ جہاں سے ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، رسول اللہ، آل رسول، اصحاب رسول صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین، کہ جن سے ہم نے یہ معرفت حاصل کرنی ہے، ہم ان منابع کے محتاج ہیں۔ آیا وہ منابع کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جرم نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ مثلا بندہ حقیر ایز شیعی ہونے کے حوالے سے، یا مثلا
کہ میں جو ہے وہ شیعہ ہوں اور میں اہل سنت کی کتابوں کو نہ پڑھوں. کتابیں دوسرے فریق کی کتابوں کو پڑھنا جرم نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. اور اسی طرح ان کے لیے بھی جرم نہیں ہے کہ وہ تشیع کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اور ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم لوگ سب کے سب ٹوٹل مسلمان، سب کے سب مسلمان ہم لوگ متحد ہو جائیں شخصیت نورانی نفس ربانی رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور دیکھیں کہ جو شخص، جو فرد چاہے کسی قبیلے کا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، فارسی ہے، کسی قبیلے کا ہے، یعنی ابیض ہے، اسود ہے، کوئی زبان بولنے والا ہے، کسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہم معیار بنا لیں شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ثابت کریں. قرآن منبع اول ہمارے پاس چونکہ قرآن مجید ہے نا، مصدر اول ہمارے پاس قرآن مجید ہے. حضرت کی اگر ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، اصحاب حضرت کی معرفت حاصل کرنی ہے، اہل بیت حضرت کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلا اولین منبع ہمارے پاس مسلمانوں کے ہاں جو منبع ہے اور معتبر ترین منبع ہے وہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کو سامنے رکھیں اور قرآن مجید سے پوچھیں شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اور پھر ہم اپنی کتابیں بھی، چاہے ہم شیعہ ہیں، چاہے ہم سنی ہیں، چاہے کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اپنی کتابوں کو بھی پڑھیں اور لے آئیں اور اس کا اجتماعی مطالعہ کریں. اور جہاں بھی مصدر اور منبع معرفت ہمیں بتائے کسی شخصیت کے بارے میں بتا دے. اب چاہے وہ شخصیت اصحاب میں سے ہے، چاہے وہ شخصیت اہل بیت میں سے ہے، چاہے وہ شخصیت ہاشمین میں سے ہے، چاہے وہ شخصیت غیر ہاشمین میں سے ہے، چاہے وہ شخصیت عرب میں سے ہے یا عجم میں سے ہے، اسود ہیں یا ابیض ہیں، کس میں سے ہے، اگر ایک شخصیت کی نشاندہی کر دے یہ منبع قرآن مجید کہ یہ شخصیت مخدوش ہے، یہ شخصیت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، اس کو رسول مکرم اسلام پر وسواس تھے، شکوک تھے، شبہات تھے، تو اس شخصیت کو ہم چھوڑتے جائیں. یہ ایک مشورت ہے، یہ کأنہ ایک رائے ہے کہ ہم قرآن مجید کو بنائیں اپنا پیشوائے حقیقی، جو ہے قرآن مجید نے نہ کسی کی سائیڈ لینی ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں رد و بدل و تحریف و تردید کچھ نہیں ہے. قرآن مجید نے شفافیت بیان کرنی ہے. اب اگر قرآن مجید کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ شخص رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک رکھتا ہے، تو میرے خیال میں اس بندے کو ہمیں برکنار کرنا چاہیے. اور چاہے وہ اصحاب میں سے ہے، چاہے وہ آل میں سے ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ فارسی ہے، کچھ ہے، ابیض ہے یا اسود، اس کو دور کرنا چاہیے. اور اسی طرح کرتے جائیں تتبع، چھان بین، کہ جس کے بارے میں مثلا اگر قرآن مجید نے اصحاب کے بارے میں نظریہ دیا ہے اور تو ہم میرے خیال میں اگر آنکھیں بند کر کے تمام اصحاب کی وہ دفاع کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا. تو قرآن مجید کے مطابق چلیں اور پوچھیں قرآن مجید نے کس کس کے بارے میں کیا کیا نظریہ دیا ہے، وہ کون سے لوگ تھے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. وہ کون سے لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور حضرت اکیلے. جنگ نہیں عرض کر رہا ہوں، احد و خیبر و حنین نہیں، نماز. قرآن مجید نماز کی بات فرما رہا ہے کہ نماز میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں گے. تو جو لوگ، جو اصحاب
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں تو کیا جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ نماز میں نہ وہاں تیر برس رہے ہیں، نہ وہاں نیزے ہیں، نہ وہاں دشمن ہے مد مقابل میں، نہ کچھ نہیں ہے، فقط ہم ہیں اور ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ معراج مومن، ہم معراج کر رہے ہیں، خداوند متعال کے قریب ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہیں۔ تو ہم جو ہی دیکھتے ہیں کہ ایک کاروان آ گیا ہے، یا مثلا دیکھتے ہیں کہ باہر کسی نے جو ہے وہ لہو و لعب، کوئی کھیل تماشا بپا کر دیا ہے، تو حضرت کو چھوڑ کر چلے جانا، میرے خیال میں اس سے کوئی بڑا ملاحظہ جو ہے وہ، اس سے بڑا نوٹ ایسے شخصیتوں پر، ایسے لوگوں پر کیا ملے گا؟ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بابا یہ تو رسول اللہ کو چھوڑ جانے والے ہیں، ان کو جو ہے ہم ایسے لوگوں کی اقتداء نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو دیگر آیات ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، جن کو یہ حکم آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اصحاب مرتد بھی ہو سکتے ہیں، اصحاب مرتد بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر مشکل اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر صحابی کے پیچھے، یہ معاف کیجئے گا میں قرآنی بحث عرض کر رہا ہوں اور منابع فریقین سے، مگر یہ جرم نہیں ہے، یہ بات کرنا جرم نہیں ہے، اور یہ قاعد مشورہ ہے، یہ چیز عرض کیے دیتا ہوں۔ تو اس طرح ہم چھوڑتے جائیں، ہم مدعا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے، پھر دہرائے دیتا ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم شخصیت رسول مکرم اسلامی گراں قدر شخصیت پر ہم جو ہے جمع ہو جائیں، اور حضرت کے خلاف یا حضرت سے کوئی بھی شخصیت کہ جس کے بارے میں قرآن مجید منبع قرار دیں قرآن مجید کو، اور ہم قرآن مجید سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور جو رسول پاک کے ساتھ والے اصحاب ہیں اور اہل بیت ہیں، سب کو ہم جو ہے قرآن مجید سے، جس کا قرآن مجید اندیا دیتا جائے کہ بھئی یہ یعنی چلنے والا نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑتے جائیں، تو یقین رکھیں میرے خیال میں ہم لوگ شخصیت رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہم اپنی کتابوں میں دیکھیں، چاہے وہ کتب اہل سنت ہیں، چاہے وہ کتب اہل شیعہ ہیں، ہم اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ کس نے کیا رسول اللہ کے بارے میں کہا ہے، اور کس کتاب میں کوئی ضعیف روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز روایات، اور جن کو احادیث کا تو نام نہیں دینا چاہیے، چونکہ احادیث تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو قطع حاصل ہو جائے جہت صدور پر کہ یہ حتماً حضرت سے صادر ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث۔ باقی جتنی ہیں وہ روایات کہلاتی ہیں، فلاں نے روایت کی، فلاں نے روایت کی، فلاں نے روایت کی۔ اب یہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتا کہ تمام تر روایات جھوٹی ہوں یا تمام تر روایات سچی ہوں، وہ روایت کہ جو حضرت سے صادر ہوئی ہے وہ حدیث پیغمبر کہلاتی ہے۔ جی ہاں، تو اسی طرح اگر ہم لوگ اپنی کتابوں سے شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں اور معرفت حاصل کریں اور منات ہو، معیار ہو قرآن مجید، تو یقین رکھیں مسلمانوں کے ہاں کتنی ایسی کتابیں ہیں کہ جو بہت ہی فوق العادہ احترام پا چکی ہیں، اور ان کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں، تو یا تو ان کو چارہ نہیں ہوگا پھر جب ہم قرآن مجید کو معیار بنائیں گے، منبع و محور اصلی بنائیں گے، اور شخصیت رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہوں گے، اور ساتھ میں قرآن مجید، اور جو بھی مخدوش نظر آئے اور جو بھی جو ہے وہ وسواسی اور جو بھی ضعیف نظر آتا جائے اس کو نکالتے جائیں، اور پھر ہم اپنی کتابوں جس طرح یہ شخصیات نکلتی جائیں گی، حتیٰ اصحاب پیغمبر میں سے بھی بہت سارے شخصیات دیکھیں اب نکل جائیں گی، بہت سارے لوگ نکل جائیں گے، اور اسی طرح ہماری جو کتابیں ہیں جن کو ہم منابع معرفت رسول قرار دیتے ہیں،
اور احادیث رسول ان کتابوں سے لیتے ہیں تو وہ کتابیں بھی کتنی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو کوئی چارہ نہیں رہے گا، یا تو ہمیں جناب دریا کے سپرد کرنی پڑیں گی اور یا جناب آتش کے سپرد کرنی پڑیں گی۔ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، جو بات کر گیا ہوں اس پہ میرے پاس ادلہ موجود ہیں، اور چونکہ میں نے اپنے اس کو ایک یعنی فارغ البال ہو کے اس پر میں نے ورک کیا ہے اور الحمدللہ کر رہا ہوں، چونکہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں چونکہ جس طرح رجال کہ جن کو منابع معرفت قرار دیا گیا ہے وہ ضعیف ہیں، اسی طرح وہ کتب کے جن کو منبع معرفت قرار دیا گیا ہے وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو پھر جب رجال بھی بک گئے، اقلام بھی بک گئے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت کی معرفت کیسے حاصل کر پائیں گے جب رجال کی بھی یہ حالت ہو کہ آدمی اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو حضرت کے قریب رہتے ہیں اور ساتھ ہیں اور ان کی یہ حالت ہے۔ اور جس طرح کل کی مجلس میں عرض کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمن نے دیکھا کہ ان کے پاس تسلط ہے، حضرت کے پاس سیطرہ ہے اور حضرت کے پاس یعنی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، اب حضرت کے پاس اصحاب ہیں، فوجیں ہیں اور حکومت اسلامی مستقر ہو چکی ہے، تو کتنے ایسے یہودی تھے، یہودی العقیدہ، یہودی لوگ کہ جنہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا چونکہ جان نہیں بچتی تھی، اور پھر خود اصحاب میں بھی کتنے ایسے لوگ آ گئے کہ جو ابھی تک رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اسی عقیدے کے پرستار تھے، اور یہ چیز واضح کھل کر سامنے آ گئی تب کہ جب رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کی حالت میں ہیں اور جان دے رہے ہیں، اور جب حضرت پر غشی طاری ہو گئی تو کچھ اصحاب رو رہے ہیں، اہل بیت رو رہے ہیں، بنی ہاشم رو رہے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک صاحب تلوار کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ یعنی قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ رسول فوت بھی ہو سکتے ہیں، رسول شہید بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان جناب کو اتنا معرفت نہیں تھی آیات قرآنی سے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ رسول فوت ہو سکتے ہیں اور رسول شہید بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ کہہ رہے تھے نہیں، جس نے کہا کہ رسول فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ رسول فوت نہیں ہوتا، رسول فوت نہیں ہوتا، رسول تو آسمان کی سیر کرنے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے۔ دراصل یہودیت کا یہ عقیدہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ علی فتحیت و ثناء کے بارے میں یہ عقیدہ تھا یہودیت کا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مرے نہیں ہیں، شہید نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، چونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دین کلیم اللہ یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ تو جب موسیٰ زندہ رہیں اور زندہ رہنے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کیوں کر رہے تھے؟ اپنی خاطر، اپنی سیاست بچانے کی خاطر، اور تاکہ ہماری یہ سیادت باقی رہے، ہماری سیادت باقی رہے، ہم لوگوں کے نزدیک ملجا و مأوى رہیں، تاکہ ہم لوگوں کا مال لیتے رہیں۔ انشاءاللہ واضح ہے۔ تو یہ رہبانیین اور وغیرہ جو ہیں، احبار اور رہبان، یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا دین، حتیٰ یہودیت کیوں پھر حضرت مسیح صلوات اللہ وسلم علیہ کے اس قدر دشمن بن گئے یہودی، کیوں پھر مسیحیین کو مارتے تھے اور
تختہ دار پہ لٹکاتے تھے اور نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہمارا دین یہودیت تھا، قیامت ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے ہمارا دین نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور ہمارا نبی کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس کو بھی موت نہیں آنی ہے، اس نے بھی تا قیامت زندہ رہنا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں موسیٰ فوت نہیں ہوئے، موسیٰ آسمان پہ گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ جب اس قدر راسخ تھا، اور وہ لوگ کہ جو یہودیت سے، اب مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے کون ہے، یہودیت سے اسلام کی طرف آئے اور اسلام کی 23 برس کی محنت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغات اور بیانات اور خطبات، یعنی اس بندے پر اتنا اثر نہیں ہوا کہ حضرت نے اپنی رحلت سے تقریباً کم از کم 7-8 مہینے کہہ دیں یا 1 سال کہہ دیں، حضرت متواتر فرماتے رہے ہیں کہ سوف اقبض، میں خداوند متعال کے پاس چلا جاؤں گا، میں اس سال قابض ہو جاؤں گا، میں اس سال فوت ہو جاؤں گا، میری اس سال رحلت ہے، میرا یہ حج آخری حج ہے۔ یعنی اتنا واضح بیانات نورانی رسول مکرم اسلام، حضرت کے اتنا واضح ترین بیانات کہ میں اس سال چلا جاؤں گا، یہ میرا آخری حج ہے، میں اس سال فوت ہو جاؤں گا۔ یعنی اس بندے کو جب اتنا واضح بیانات، یہ چھوٹے سے سادے سے کلمات سمجھ نہیں آئے اور یہ ان پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یا تو سمجھ نہیں آئے، یا اس نے سننے کی کوشش نہیں کی، یا پھر سنے ہیں اور سمجھے بھی ہیں، ایمان نہیں رکھتا تھا، وہی عقیدہ یہودیت تھا۔ بہرحال یہ سارے احتمالات ہیں کہ یا تو سنتا نہیں تھا، اگر سنتا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہتے تھے، وہ اسلام سنتا ہی نہیں تھا، تو کیسا آدمی تھا کہ سنتا ہی نہیں تھا حضرت کی؟ تو کیا یہ اہانت نہیں ہے، توہین نہیں ہے رسالت مآب کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشادات فرما رہے ہوں اور ایک آدمی جو ہے اصلاً سنے ہی نہ، گویا کہ پتھر ہے؟ تو مہم کہ تلوار کھینچ لینا کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کی فضا کیسی فضا بن گئی ہوگی، کیسا ماحول بن گیا ہوگا اس وقت کہ جب تلوار کھینچ لی گئی، جب تلوار اٹھا لی گئی، یعنی جب تلوار تک نوبت آ پہنچی، اس وقت خود رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان ہیں اور فوت ہو چکے ہیں یا جان کنی کی حالت میں ہیں۔ تو اس وقت یہ حالت کیا دردناک نہیں ہے؟ کیا دردناک نہیں ہے؟ اور پھر فضائل پڑھے جائیں کہ بھئی نہیں رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو تھی وہ ٹھیک حالت نہیں تھی، تو اس لیے جو ہے وہ کاغذ قلم دوات بھی نہیں دیا گیا اور کہا گیا تاکہ جو ہے رسول پاک کہیں ایسی بات نہ لکھ دیں۔ مہم یہ کہ یہ چیز، اس میں تأملات ہیں، اس میں نوٹس ہیں کہ آدمی جو ہے وہ خود تو پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ شخصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفافیت کے ساتھ مانیں اور شفافیت کے ساتھ حضرت کے مرید و پیروکار و پرستار رہیں، تو یاد رکھیں بہت سوں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت سارے لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور بہت ساری کتابوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیا ہم تیار ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کچھ کو چھوڑ دیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سوال فقط اتنا ہے تمام تر مسلمانوں سے، کیا ہم آمادہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کہ حضرت کو ماننے کے لیے جو بھی شخص آڑے آئے، جو بھی بندہ آڑے آئے، جو بھی کتاب آڑے آئے، جو بھی عالم مولانا کچھ ہے، خطیب ہے، کچھ بھی شخصیت کا مالک ہے، آڑے آ جائے اس کو ہم چھوڑتے جائیں؟ اور یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید صاف فرما رہا ہے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پہ دیکھا ہے،
ہم نے فلاں کی پرستش کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے، اور جب آبا و اجداد کا دین جب آبا و اجداد کے حوالے کر دیا گیا ہے اور آبا و اجداد میت، تو پس ہم دین میت کے پرستار ہیں۔ یہ ایک اور بحث ہے کہ آیا ہم زندہ دین کے پرستار ہیں یا مردہ دین کے پرستار ہیں۔ اگر ہمارا دین زندہ ادلہ پر تکیہ کر رہا ہے، روشن ادلہ اور ایسے ادلہ، ایسی دلیلیں کہ جو نہ مردہ ہونے والی ہیں، نہ بوسیدہ ہونے والی ہیں، نہ بکنے والی ہیں، نہ جھکنے والی ہیں، تو ہمارا دین زندہ ہے۔ اور اگر ہمارا دین تکیہ کر رہا ہے ایسی ادلہ پر، ایسی دلیلوں پر کہ جو قبروں میں سو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین پھر قبروں میں سو رہا ہے۔ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے آبا و اجداد کو اس دین پر دیکھا ہے۔ بھئی آبا و اجداد پر علیحدہ سوالات ہوں گے، آپ پر علیحدہ سوالات ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ اپنا دین تلاش کریں۔ تو پس شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منابع طاہرہ، ایسے منابع کہ جو کسی شک، تردید، وسواس اور کسی بھی کثافت قلبی ہو، باطنی ہو، ظاہری ہو، ادناس ہو، ارجاس، تمام تر کثافتوں سے جو پاک منابع ہوں گے، ان منابع سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ چونکہ آج موضوع جو بحث ہے یہ ایک تفکری اور ایک ایسی بحث ہے پراگندہ کہ مختلف جو ہے ابحاث کو، اب جس طرح کل عرض کیا ہے کہ اگر ایک آدمی باہر سے آ جائے اور وہ دیکھے کہ کچھ مسلمانوں کی تعداد سوگواری کر رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے سلسلے میں، اور کچھ لوگ نعتیں، اب البتہ نعت کہ ہم منکر نہیں ہیں، نعت خوانی ہونی چاہیے، لیکن اس قدر ایک یعنی جشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کی وہ تعداد بھی ہے، مسلمانوں کی یہ تعداد بھی ہے، یعنی یا تو ان کو صحیح ولادت کا علم نہیں ہے یا ان کو صحیح شہادت کا علم نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ بھی ایک یہ چیزیں کیوں آئی ہیں، ساری چیز یہ مخدوش کیوں ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ اور بھی ملاحظات ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں اس کو مختصراً جو ہے عرض کر کے ختم کروں۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، وہاں رحمت للعالمین ہیں، پورے جہان کے لیے رحمت ہے، پورے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اب چاہے وہ انسان ہوں حضرت ان کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ حیوانات ہوں حضرت ان کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ جمادات ہوں حضرت ان کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ اشجار ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، سب کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، رحمتاً للعالمین۔ تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ فقط ایسے نہیں کہ فقط دعا پہ رہیں، اور دعا بھی بڑی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، بہت بڑی بات ہے، چونکہ حضرت کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے، تو دعا کر دیں۔ تو سوال یہاں پر بہت سارے سوالات آتے ہیں جو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس حضرت نے بیانات دیے ہیں، خطبات دیے ہیں، خطبے حضرت کے، اور اسی طرح حضرت کے جمعے کے خطبے، حضرت کے متعدد خطبے۔ مثلا میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا ایز شیعہ کہ جب امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ تشریف لائے تھے اور رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سنا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ تشریف لائے، اور مولا کا دامن پاؤں میں الجھ گیا، حضرت گر پڑے، رونے لگے، حضرت نے خطبہ چھوڑا اور آئے، اور آ کے امام حسین علیہ السلام تھے یا کئی مرتبہ امام حسن علیہ السلام تھے، اٹھایا، گلے لگایا، چوما، بوسے دیے، اور پھر ممبر پہ گئے اور پھر خطبہ جو ہے وہ القاء فرمایا یا بیان فرمایا۔ وہ خطبہ کون سا تھا؟ وہ خطبہ کون سا تھا؟ وہ کس مصدر میں ملے گا؟ حضرت کا وہ خطبہ کہاں ہے؟ اسی طرح دیگر بھی خطبات حضرت نے جمعے بھی پڑھائے ہیں، جمعے میں حضرت خطبہ دیتے تھے، کتنے خطبہ دیے ہوں گے حضرت نے؟ اب دیکھیں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ جمعہ کب واجب ہوا ہے، آیا جمعہ ہجرت سے پہلے واجب ہوا ہے؟ یہ ہوم ورک ہے، آیا ہجرت سے پہلے واجب ہوا ہے یا ہجرت کے بعد جمعہ واجب ہوا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا جمعہ جو پڑھاتے تھے کیا خطبہ دیے بغیر ایسے آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کے چپ چاپ واپس گھر کو چلے جاتے تھے یا نہیں، بلکہ مفصل خطبہ دیتے تھے اور جمعہ پڑھاتے تھے؟ تو اگر مفصل خطبہ دیتے تھے اور جمعہ پڑھاتے تھے، چونکہ مستحب ہے خطبے میں کہ امر بالمعروف بھی کیا جائے، نہی عن المنکر بھی کیا جائے، کچھ اجزاء ہیں جمعے کے خطبے کے، مثلا حمد ہے، ثنا ہے، صلوات علی محمد و آل محمد بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ اجزاء جو ہیں جمعے کے خطبے کے، تو حضرت آیا ان کو پورا فرماتے تھے یا پورا نہیں فرماتے تھے؟ اگر ان تمام اجزاء کو پورا فرماتے تھے تو مسلمانوں وہ کہاں ہیں خطبات پیمبر جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے منبر سے بیان فرماتے تھے؟ اسی طرح مختلف خطبات اور مختلف ارشادات اور مختلف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں کہاں ہیں؟ جس طرح کل عرض کیا ہے، اگر تاریخ سے پوچھیں تو تاریخ نے ایک اور بھی اندیہ دیا ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو نظر آتش بھی کیا گیا، یہ بھی احتمال آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو میں نے فقط مثلا میں نہیں اپنی ان آنکھوں پہ اعتماد نہیں رکھتا ہوں کہ جو یہ کہہ دیں اور پڑھ دیں اور میں یقین رکھ لوں اور ایمان رکھ لوں، نہیں، میں تو تلاش میں ہوں اور پوچھ رہا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ کو حضرت کے خطبات ملے ہوں، آپ بتا دیجئے حضرت کے وہ خطبات کہاں ہیں جی۔ اسی طرح رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وبائیں ہیں، ان وباؤں کا بھی حضرت نے علاجات بتائے ہوں گے، علاجات حضرت نے بتائے ہوں گے وباؤں کے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان شدہ وہ علاجات اگر آج ہمارے پاس ہوتے تو کیا آج ہم چائنا کے دروازے پہ اور مختلف یہودیوں کے دروازے پہ ٹھہرے ہوتے ویکسین کے لیے؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جو طب ہے ایلوپیتھک تجربات پہ ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے اور اعتماد کرتی ہے، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاجات ہیں وہ وحی الہی ہے۔ اب علاج وحیانی کہ جو وحی کے ذریعے آتا ہے، اس علاج کا کوئی اور طب مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو ہم مسلمان کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طب ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو نہایت ناقص ہے؟ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ تو اگر یہ بس اوقات انسان کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں، شاید جلا دی گئی ہو، شاید سمندر جو ہے وہ بہا کے لے گیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو، بہرحال اتنا ضرور ملتا ہے کہ جناب عمر ابن عبدالعزیز جب آئے ہیں تو انہوں نے، ان کے استاد تھے، اور جب دیگر ممالک سے اور بالخصوص غیر مسلمین کی طرف سے جب یہ ان سے سوالات زیادہ ہوئے، عند تکثر السؤالات، جب زیادہ سوالات ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اصلاً منبع احادیث پیمبر ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو پھر انہوں نے جناب عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ
احادیث پیغمبر کو تدوین کیا جائے، لکھا جائے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہیں احادیث پیغمبر، تو خوب کہاں گئی تھیں احادیث پیغمبر، کیا ہوا احادیث پیغمبر کو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کلمات نورانی رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت نہیں کر پائے، یا تو ہم نے کوتاہی کی ہے یا ہم نے غفلت کی ہے۔ اور اگر کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم سے مفقود ہو گئے ہیں، تو کیسے ان لوگوں پہ اعتماد کیا جائے کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث اور ارشادات کو ہم تک نہیں پہنچا سکے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور جب جس طرح کل عرض کیا ہے کہ اس محفل کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کی حالت ہے اور اصحاب آپس میں لڑ رہے ہیں، اور نہ فقط اصحاب، فقط مرد، بلکہ حضرت اگر یہ کلمہ دوبارہ دہراتے، 12 دہراتے کہ ہلمو فوراً مجھے دوات اور قلم دے دیں حتی اکتب لکم، تاکہ میں تمہیں کوئی وصیت لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت جب یہ مانگ رہے تھے تو یہ جو جنگ چھڑنے والی تھی، یہ جنگ چونکہ خواتین وہاں سے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھیں، بنی ہاشم کی خواتین، کہ رسول اللہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دو، اور ادھر سے رد مل رہے تھے کہ تم خواتین ان مصر کی خواتین کی شباہت رکھتی ہو کہ جو حضرت یوسف کی عاشق ہو گئی تھیں، اور یہ رد و بدل کلام اور رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا مزید بگڑ جانا۔ اور جناب عبداللہ بن عباس نے اس چیز کا نہایت ہی کئی بار تذکرہ، اور روایات ملتی ہیں جناب عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے اس چیز کا بارہا تذکرہ کیا ہے کہ اور روتے تھے اور گریا کرتے تھے، اور اتنا گریا کرتے تھے جناب عبداللہ بن عباس کہ ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے ٹپکتی تھی کہ ہم رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری وقت اپنی راضی حالت میں اس جہان سے ہم رخصت نہیں کر پائے۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان، یعنی اصحاب کے درمیان سے بھی رسول مکرم اسلام ناراض گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ تھے خدشات کہ جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ فرمایا قوموا انی، اور آخری دن رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے بھی خود گئے، اور جناب اسامہ بن زید کی قیادت میں کچھ لوگ سب کو کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ اور جا کے جنگ کرو، تاکہ کوئی شاید یہ ہو، مورخین نے یہ بتایا ہے کہ شاید حضرت یہ چاہتے ہوں کہ یہ سب کے سب چلے جائیں، بعد میری جو ہے وفات ہو جائے گی، اور وفات کے بعد جو ہے وہ جس کو میں خلیفہ بنا کے جاؤں گا، تاکہ بعد میں یہ کوئی نہ کہے کہ میں خلیفہ ہوں اور پھر جنگ چھڑ جائے اور پھر جو ہوا ہے وہ ہو۔ تو کیا رسول مکرم اسلام جو چاہتے تھے وہ ہوا، اور اتنا تک رسول مکرم اسلام نے فرمایا، اور حالت مرض میں ہے، اتنا تک فرمایا من تخلف عن جیش اسامہ فعلیہ لعنت اللہ، جو بھی جناب اسامہ بن زید کے لشکر سے تخلف کرے گا، پیچھے ہٹے گا، اس پہ یاد رکھے خدا کی لعنت ہے۔ اتنا تک رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پھر بھی اصحاب واپس آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عجیب حالت نہیں ہے؟ تو یہ جب رسول مکرم اسلام فرما رہے تھے کاغذ و قلم دے دو، تو یہ جنگ جو تھی یہ مردوں کے درمیان نہیں بلکہ مردوں اور خواتینوں کے درمیان چھڑ جانے کا خطرہ تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ چھڑ جائے مردوں اور خواتینوں کے درمیان۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احتضار میں ہیں، اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی حضرت پہ غشی طاری ہوتی ہے، اور باقی اصحاب جو ہے وہ دیکھیں ایک ایک سیٹ اپ دردناک ہے۔ حضرت قلم دوات مانگ رہے ہیں تو وہاں بھی وہ بھی حضرت کی چاہت پوری نہیں ہو رہی۔ کیا حضرت اپنی طرف سے مانگ رہے تھے یا حکم پروردگار تھا؟ اگر حکم پروردگار تھا تو یہ آپ
تو پھر جو نہیں دینے والے وہ ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں گے؟ اور اگر حضرت خود سے فرما رہے تھے تو پھر وما ينطق عن الهوى کو کہاں کریں گے؟ قرآن مجید کی جو آیت ہے اور قرآن مجید کا جو ایک شاہد ہے رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مہم تو رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے رخصت کی اور سب ان للہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور پھر ایک صاحب تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ آسمان پہ گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ تو جب یہ اتنا وحشت پھیلی، یعنی وحشت پھیلائی جا رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر، یہ وحشت کیوں ہے؟ یہ دہشت کیوں ہے؟ یہ دہشت گرد کون تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رحلت اقدس پر اتنا دہشت پھیلائی اور کتنے لوگوں کو زخمی کیا؟ تو کسی کو بلایا گیا کہ جاؤ یار اس کو کہو کہ اس کو سمجھاؤ، تو کوئی آیا اور اس کے کان میں کہا کہ یار بات سنو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید میں موجود ہے رسول شہید بھی ہو سکتے ہیں، رسول فوت بھی ہو سکتے ہیں، رسول اللہ فوت بھی ہو سکتے ہیں، رسول اللہ شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے جب سنا ہاں یہ ہے قرآن میں کہ رسول اللہ فوت بھی ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں، کہا ہاں ہو سکتے ہیں، ہے قرآن میں؟ ہاں ہے قرآن میں۔ تو تب اپنی تلوار نیام میں ڈالی۔ آپ خود منابع سے مصادر سے دیکھ لیجئے۔ تو اتنا تک جو حالت ہے، اب ایک مسلمان 1400 سال بعد پیدا ہونے والا کہاں جائے؟ اب جب اتنا ایک دردناک حالت اور ایک تشویشناک حالت اور ایک نہایت ہی تحدید آمیز بیانات پر مشتمل اور تحدید آمیز یہ حالات پر مشتمل جب ایک فضا اس طرح بنا دی گئی ہے، تو کیا بعید تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر بچ جائے اور وہاں کوئی آگ نہ ہو اور وہاں اٹھتے ہوئے دھوئیں نہ ہوں؟ کیا دروازہ وہاں نہ جلتا؟ کیا زہرا کا پہلو شکستہ نہ ہوتا؟ کیا جب اتنا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، کیا یہ چیز پھر بعید لگتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ بعض اصحاب دیگر بعض اصحاب کی انسلٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کا سر قلم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، تو صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر کیا حیثیت رکھتا ہے ان کے لیے؟ پھر زہرا روتی رہیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ پھر صدیقہ کبریٰ اپنے بابا کے بیان کرتی رہیں اور مسلمان نہ رونے دیں ان کو، پھر ان کو کیا پرواہ ہے؟ پھر کوئی بعید نہیں ہے، دروازہ بھی جلا، پھر کوئی بعید نہیں ہے، وہ گھر میں بھی آئے اور کوئی بعید نہیں ہے، انہیں امیر المومنین کے گلے میں رسی بھی ڈالی اور کشوندہ دربار تک بھی لے گئے، چونکہ جبری طور پر بیعت لی جا رہی تھی اور مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ تو کیا سب کچھ یہ بعید تھا؟ ہرگز نہیں عزیزو، یہ کچھ بعید نہیں تھا، بلکہ مصادر معتبر، اور ہمارے پاس تشیع کا جو ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس جو مصادر معتبر ہیں وہ ہمارے ائمہ طاہرین ہیں۔ اہل البیت ادرا ما فی البیت، اہل بیت بہتر جانتے ہیں جو کچھ گھر میں ہوتا ہے، اسی لیے اہل بیت کو علم ہے ولادت رسول اللہ کب ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہمیں علم ہے ولادت رسول اللہ بھی ہم مناتے ہیں، اور چونکہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، گھر والوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ اس دن شہید ہوئے تھے اور امیر المومنین اس دن غمگین ہوتے تھے۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر زین العابدین علیہ السلام، یکے بعد دیگر امام صادق، امام کاظم، امام رضا اور تمام امام زمان صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین تک ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا ہے۔ شیعو، یہ تاریخ ولادت ہے اور یہ تاریخ شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پس اس لیے یہ منابر معتبر کہ جو معصوم منابر ہیں، معصوم منابع ہیں، ان سے ہمیں ولادت کی بھی تاریخ میسر ہوئی ہے اور شہادت کی بھی تاریخ میسر ہوئی ہے، اور اس چیز پر تشیع کو، شیعوں کو شکر کے سجدے ادا کرنے چاہیے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے ائمہ عطا فرمائے،
کہ جنہوں نے بلا واسطہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، روایت نہیں عرض کر رہا ہوں، احادیث امام صادق اگر نقل فرماتے ہیں ڈائریکٹ رسول مکرم اسلام سے نقل فرماتے ہیں تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے لی ہوئی احادیث ہم تک پہنچائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر کا مقام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارا ہمیں شفافیت معرفت رسول مکرم اسلام، شفاف معرفت نصیب فرما کہ جس میں ذرہ برابر بھی شیبہ نہ ہو. پروردگارا ان لوگوں کے محبت ہمارے دل میں عطا فرما کہ جو حامی رسالت رہے ہیں، زندہ رہے ہیں یا اس جہان سے رخصت ہوئے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ان لوگوں کی محبت کو ہمارے دل سے ٹوٹلی طور پر نکال دے کہ جن لوگوں نے، جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی بھی دشمنی، شک یا ریب رکھتے تھے. پروردگارا اس حقیق قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگارا بحق محمد و اہل بیت محمد جو مومنین نے یہ اس مجلس کا اہتمام فرمایا ہے، نیاز بنائی ہے، یا جو جتنے بھی انتظامات کیے ہیں مومنین تک اطلاع پہنچائی ہیں، پروردگارا بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی زندگیوں کو آسان فرما، ان کی زندگیوں میں تمام تر مشاکل کو دور فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگارا ہمارے صاحب الامر امام زمان حجت اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے زیارت سے مشرف فرما. بے اولاد مومنین کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کی تنگ دستیاں دور فرما. پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد جو مومنین قصد زیارات رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سفر آسان فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارا وظیفہ دعا کرنا ہے، اور تو نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ مومنین اور مسلمانوں اور دعا کرنے والوں کی دعا کا رد نہیں کرے گا. پروردگارہ ہمیں اس اہل بنا کہ ہم ویسے دعا کریں تیری ذات حق سے جیسے تو چاہتا ہے کہ تجھ سے مانگا جائے. پروردگار ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری کرم کے محتاج ہیں فی الدنیا اور فی الآخرہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یوم ولدت و یوم استشہدت و یوم تبعث حیا. صلی اللہ علیک وعلی روحک الطاہر یا رسول اللہ وعلی آلک الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ